پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جو آپ نے پنجاب کے حوالے سے بات کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت اس لیے بھی محتاط ہے کیونکہ آپ اتحاد میں ہیں، اتحادی جماعت ہیں، اور دوسرا پنجاب کے اندر آپ کے نزدیک، کیونکہ بلاول صاحب بھی وہاں سے الیکشن لڑے تھے، آپ کے نزدیک کون سے حلقے تھے جہاں پر کوئی اس طرح کا بندوبست ہوا، ارینجمنٹ ہوا آپ کے نزدیک جو کہ کسی اور جماعت کو وہ نشستیں دی گئیں؟ دیکھیے، میں نے تو شروعات اس بات سے کی کہ میں بڑی محتاط رہوں گی اور میں اس ڈسکشن کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ وی آر ان اے کولیشن گورنمنٹ اور ابھی ہم بجٹ پاس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی پنجاب کے حوالے سے تو میں تو سیدھی سب سے پہلا حلقہ جو لوں گی وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جہاں سے وہ بالکل 100% 100% جیتے ہوئے تھے، لیکن ان کو ہرایا گیا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہاں سے تارڑ صاحب جیتے ہوئے ہیں اس وقت؟ جی، جو بھی جیتا جہاں سے ظاہری بات ہے، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ واز کلیئرلی لیڈنگ دی الیکشنز آن دیٹ پرٹیکولر اچھا، کانسٹیٹوئنسی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ جھگڑا صاحب، آپ سر یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت فیصل واڈا صاحب جو کہ ویسے اگر بات کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، پھر کل بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ یہ بجٹ کے بعد جو کچھ تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے؟ پہلے بھی شرمیلا صاحبہ سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں، ندیم افضل چند صاحب نے بھی کہا کہ پنجاب کے اندر شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ میں نے فیصل واڈا صاحب کی باتیں سنی اور جو ان کی پروکسیمٹی جو ہے، ٹھیک ہے، ٹو دا پاورز دیٹ بی، وہ سب کو پتہ ہے۔ میرے خیال میں نادر ریلیونٹ ہے مسئلہ ایکچولی یہ ہے، اور میں اس کو بجٹ سے جوڑوں گا کہ اگر ہم نے ملک کو ایسے چلانا ہے نا، تو پھر جو یہ آپ کو اتنی بڑی کامیابی فورن پالیسی فرنٹ پہ بھی ملی ہے، یہ بے معنی ہوگی۔ جو آپ نے 8 آنے کے ٹیکس کا ریلیف بھی دیا ہے 10 میں سے 1 لوگوں کو، حالانکہ غریب کے لیے ٹیکس کا ریلیف نہیں ہے۔ جو ہیرڈز میں یا جنیوا میں یا نیو یارک میں شاپنگ کرتا ہے، اس کے لیے بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی سستا ہو گیا اور کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ بھی سستی ہوگی۔ لیکن ملک ایسے چل نہیں سکتا، ملک ایسے ترقی نہیں کرتے۔ یہ بجٹ میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اور اس نظام میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اس کو میں کہتا ہوں انکریمنٹلزم۔ انکریمنٹلزم سے جو ہے وہ جو بیماریاں ہیں پاکستان کو، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نیشنل سیکیورٹی کے لیے پیسے چاہیے، آپ نے 1200 ارب روپے لیے، آپ ڈبل پیسے لے، 2500 ارب روپے لے، لیکن where were you all these months اورنگزیب صاحب؟ اگر یہی بات تھی تو یہ بات جو ہے وہ 8 مہینے سے آنی چاہیے تھی۔ وفاقی وزراء کو، سارے چیف منسٹرز کو، سارے فائنانس منسٹرز کو بیٹھنا چاہیے تھا اور پراپر طریقے میں جو ہے وہ یہ پیسے نکل آتے، کیونکہ فی الحال اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بھی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ 1200 ارب روپے ایجوکیشن سے کٹ جائیں گے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر کا نظام بھی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا۔ یہ 1200 ارب ہیلتھ کیئر کے نظام سے بیٹھے جائیں گے۔ چلے، آپ نے لے لیے، اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں آلٹرنیٹو کیا ہے؟ کل میرے ساتھ یہ موصوف کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا ریفارم ہے کہ ہم نے صوبوں سے پیسے لے لیے۔ بھائی، اگر یہ ریفارم ہے تو پھر سرنڈر کیا ہوتا ہے؟ صوبوں سے واپس پیسے لینا تو اس بات کا ماننا ہے کہ نہ ہم اپنی فضول خرچیاں کم کر سکے اور نہ جو ٹیکس چوری کر رہا تھا اس سے ہم ٹیکس لے سکے۔ تو واڈا صاحب کہیں شاید یہ تبدیلیاں ہوں۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے حکومتی وزراء کی جابز جو ہیں وہ خطرے میں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، یہ نظام ایسے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ That's the fact that we need to confront۔ ٹھیک ہے۔ تو شرمیلا صاحبہ، یہ جیسے کیبنٹ میں تبدیلی یا اوورآل جیسے ہم نے کچھ بیانات کا ذکر بھی کیا، آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، کوئی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ایسا ماحول آپ بطور جماعت پیپلز پارٹی آپ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہو آپ کو؟ دیکھیے جی، ہم سنتے رہتے ہیں اور میڈیا کے تھرو ہی سنتے رہتے ہیں کہ جی چینجز ہونے والے ہیں، وزیر خزانہ تبدیل ہونے والے ہیں، کیبنٹ میں ایکسپینشن ہونے والی ہے۔ قیاس آرائیاں، یہ دس از کالڈ پارلیمنٹ ٹاک، اور یہ چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت تو دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے، اور میں اس بات پہ بالکل زور بھی دینا چاہوں گی
کہ دس از اے گریٹ مومنٹ فار پاکستان. یہ جو 19 تاریخ کو جی پرماننٹ سیز فائر پہ سگنیچر ہونے معاہدہ والا ہونے ہے, دستخط بالکل جی یہ, اور جس کی میزبانی الحمدللہ پاکستان کر رہا ہے, دس از اے گریٹ مومنٹ فار پاکستان. اور شاید یہ تاریخ میں شاید ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا لمحہ دیکھیں گے جب پاکستان کی اتنی پذیرائی ہو رہی ہوگی ایز اے گلوبل پیس میکر. ہم نے ہمیشہ سنا ہے اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی مد کے اندر, پھر امریکہ کے ساتھ جو ایک اتار چڑھاؤ کا ریلیشن شپ رہا ہے, انڈیا کے ساتھ جنگیں, اور حال ہی میں پچھلے سال جنگ. تو یہ بڑا پاکستان کے ساتھ دیکھیے نا, ہم تو بڑی غیور, ہماری بڑی ایک ایسی قوم ہے جو ریزیلینٹ ہے. ہم نے جنگیں دیکھی ہیں, ہم نے سیلاب بھگتے ہیں, ہم نے ارتھ کویکس دیکھے ہیں, ہم نے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے بارے میں سنی ہیں. لیکن اب جو ہم باتیں دنیا بات کر رہی ہے اور سراہ رہی, آپ یقین کریں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اس کے بعد جو دنیا بھر کے لیڈران, ڈپلومیٹس, جنرل لوگ جو مبارکبادیں دے رہے تھے, وی ور اے پراؤڈ نیشن, کیونکہ دس از ہو وی آر, پیس میکرز. ہم امن چاہتے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. پاکستان کی شاید ضرورت نہیں تھی, لیکن پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا تھا. اور پاکستان اس وقت خطے میں وہ ایک ایسا واحد ممالک ہے جس کے امریکہ سے بھی بہترین تعلقات ہیں, چائنا سے ہیں, رشیا سے ہیں, ایران سے ہیں, ترکی سے ہیں, آذربائیجان سے ہیں. تو خطے کے اندر یہ بڑی یونیک پوزیشن ہے ہماری, اور اس جیو پولیٹیکل پوزیشن کو ہمیں آگے جا کے اس کو انکیش کرنا ہے. انکیش ان دا سینس کہ اکنامکلی ہمیں اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنا ہے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض رہ کے ملک میں ترقی اور اسٹیبلائزیشن نہیں لا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنلی بھی جو ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں جگرا صاحب کی جماعت کے ساتھ ہیں, دیز آر سالویبل. اگر ایران اور امریکہ کی ثالثی ہو سکتی ہے تو حکومت اور پی ٹی آئی کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ وی آر پاکستانیز, جسٹ پاکستانیز, اور ہم آپس میں اگر مل نہیں, کے لیکن رہیں شرمیلا صاحبہ ثالثی اگر ہو ترقی سکتی ہے کر تو آپ سکتے کے ہیں. نزدیک 2.5-3 سال ہونے والے ہیں, تو کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کس کے اینڈ پہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی کمی کوتاہی ہے, خامیاں ہیں؟ دیکھیے, میں سیریسلی سمجھتی ہوں کہ حکومت تو بار بار ان کو آفر کرتی ہے, اور اسی مت کے اندر پی ٹی آئی کی کچھ شرائط ہیں, بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے نا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ایران اور امریکہ کے معاملات طے ہو سکتے ہیں جو کہ نہ جانے کتنے درینہ تھے اور کتنے گمبھیر تھے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اینڈ آئی تھنک پاکستان ڈیزروز کانگریچولیشنز. اور جس طریقے سے ملک کی عسکری قیادت نے فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں یہ پورا پیس ڈیل نیگوشیٹ کیا ہے, یہ ایگزمپلری ہے. یہ تاریخ یاد رکھے گی, جنریشن جنریشنز یاد رکھیں گے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ پاکستان نیڈیڈ بیڈلی, اور پاکستان نے یہ کر دکھایا. سو دیر از جسٹ ون ہیرو ہیئر. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.